وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو روایت پڑھی ہے یہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 باتیں بیان فرمائی ہیں، اس میں سے پہلی بات میں نے تلاوت کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ دنیا کے اندر مہمانوں کا اکرام کرنا یہ کام سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم سورہ ہود کے اندر ہے، جب آپ کے پاس انسانی صورت کے اندر فرشتے آئے، انہوں نے آ کر سلام کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ قرآن آگے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر نہ گزری ان جاء بعجل حنیذ، ہم تلا ہوا گوشت کھاتے ہیں، اس کو حنیذ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بکری کا بچہ بھنا ہوا تیل میں پکا ہوا لے کر مہمانوں کی خدمت میں لے آئے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر ہے سورہ زاریات، فقربہ الیہم، مہمان تھے کھانا قریب کیا۔ اب وہ تو فرشتے تھے، کھاتے پیتے نہیں ہیں، انسانی صورت میں آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام انسانی صورت کی وجہ سے پہچان نہ سکے یہ فرشتے ہیں۔ پہچان اب ہو رہی ہے، کھانا قریب کر رہے ہیں، وہ کھا نہیں رہے۔ جب پھر بھی نہیں کھایا تو قرآن کہتے ہیں فقال الا تأکلون، کیوں نہیں کھاتے؟ پھر بھی نہیں کھا رہے۔ فأوجس منهم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام اندر ہی اندر ڈرنے لگے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈرو مت۔ دنیا میں سب سے پہلے مہمان کا اکرام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام محمد، والد کا نام احمد ہے، 671 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے۔ آپ نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے الجامع لاحکام القرآن، لیکن دنیا میں آج وہ مشہور ہے تفسیر قرطبی کے نام سے۔ اس تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، یا تو گھر والے ہوتے تھے یا مہمان ہوتا تھا۔ ایک دن کھانے کا وقت ہوا، کوئی نہیں آپ کے پاس، باہر تلاش کرنے نکل گئے کہ کسی کو لے آؤں اور اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلاؤں۔
ایک اجنبی ملا، اسے پکڑ کر لے آئے، دسترخوان پر بٹھایا، کہا اللہ کا نام لو اور کھاؤ، جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں نا بسم اللہ پڑھو کھاؤ۔ اب اس نے کہا یہ اللہ کون ہے، کیا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، آپ نے کہا اٹھ جا میرے دسترخوان سے، اس مہمان کا گھر سے جانا تھا، حضرت جبریل کا آسمان سے آنا تھا۔ حضرت جبریل نے اللہ کا پیغام دیا، ابراہیم اس نے آج تک ہم کو نہیں مانا، ہم نے تو کبھی اس کی روزی بند نہیں کی، ہم نے تو کبھی اس کا کھانا بند نہیں کیا، تو اتنا بخیل ہو گیا، یہ الفاظ ہیں، تو اتنا بخیل ہو گیا کہ ایک لقمہ اس کو نہیں دے سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، پریشان ہو گئے، ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے، اسے ڈھونڈ کر لے آئے، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، چلو میرے ساتھ۔ اس نے کہا ایسا تو نہیں جاتا، پہلے بتاؤ کہ بھگایا کیوں تھا، اور یہ بتاؤ کہ اب لے کے کیوں جا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارا ماجرا سنایا، اس آدمی پر اس بات کا بڑا اثر ہوا، اس نے کہا یہ ذات اتنی کریم ہے کہ اس کو نہ ماننے کے باوجود میں مانتا نہیں، وہ پھر بھی مجھے کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، آپ گواہ رہو، میں اسی ذات پر ایمان لے کر کے آتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی۔ مہمان نوازی دنیا میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کی، پھر یہ انبیاء کی سنت بن گئی۔ اور جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایمانی کیفیت اور صفت ہے، کیونکہ اس حدیث میں فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، یہ ایمانی صفت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ نقل کرتے ہیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین پہلی وحی لے کر کے آئے، اب پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، یہ کیا ہوا ہے؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور اماں سے کہا، ہماری اماں ہیں، کہا مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ جب یہ آپ کی کیفیت تھوڑی ختم ہوئی تو ہماری اماں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے قصہ سنایا کہ اس طرح میرے اوپر اللہ کا کلام اترا ہے، اور جو آگے بات فرمائی آپ نے کہ یہ ایسی کیفیت ہے کہ مجھے میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، خوف بیٹھ گیا۔ بی بی خدیجہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، فرمانے لگی اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور ضائع نہ کرنے کی وجوہات کیا بیان کی؟ پہلی وجہ امام بخاری نے قصہ لکھا ہے پورا، کہا آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتے نبھاتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، انک لتصل الرحم، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، رشتوں سے رشتے کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد ہماری عبادت بھی قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے یہ، رشتے توڑ دینا اور بے فکر ہو جانا، ہمیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سوچنا ہے کہ ہماری عبادت قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ آپ تو ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی کہ آپ وہ ہیں، میں اپنے الفاظ میں کہوں، جو گھروں سے کمانے کے لیے نہیں جا سکتے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو باہر نہیں جا سکتے، ان کو کھانے پینے کے مسئلے مسائل ہیں، آپ ان کے لیے انتظام کر کے لا کے دینے والے۔
اور چوتھی بات فرمائی کہ آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں. کیا بات فرمائی؟ آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں. ایسی صفات کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ یہ مہمانی کی صفت ہمارے اندر بھی منتقل ہو جائے. ہم بھی تو امتی ہیں نا آپ کے. جو ہمارے نبی کی صفات ہیں ان صفات کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے. جبھی نبی سے محبت واضح ہوگی. ہماری جو سجدے کی ٹکریں مارنے سے واضح نہیں ہوتی ہے. ہم اسی پہ بڑے خوش ہیں. 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہوں، کس پہ احسان کر رہا بھائی؟ وہ چیزیں تیرے اندر ہیں جو نبی کے اندر تھی نہیں ہے، اس سے ہم خالی ہیں. اللہ کرے کہ یہ صفت جو ایمانی بھی ہے اور نبیوں کی سنت بھی ہے یہ ہمارے اندر بھی آ جائے. ہم بھی مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی خوش نصیب خوش قسمت ہے جو مہمان نوازی کرتا ہے. میں یہ حدیث اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں. خوش نصیبی کیسی ہے؟ میں پہلے ایک مثال دوں پھر حدیث سناتا ہوں. ہمارے ہاتھ میں چھڑی ہو، ڈنڈی، لکڑی، ہم اس کو کسی اونچائی کے اوپر ماریں تو کیسی اسپیڈ سے واپس آتی ہے؟ آتی کہ نہیں آتی؟ نبی نے حدیث میں اونٹ کی کوہان کی مثال دی. جب اونٹ کھڑا ہو تو ہمارے قد سے بھی اوپر ہوتی اس کی کوہان، ابھری ہوئی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب حدیث سنیے. نبی فرماتے ہیں مہمان کے گھر میں اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں ایسی تیزی سے آتی ہیں جیسے کہ اونٹ کے کوہان کے اوپر لکڑی ماری جائے، وہ لکڑی جیسے تیزی سے واپس آتی ہے. جو مہمان کا اکرام کرتا ہے اللہ اس کے گھر کے اندر رحمتیں برکتیں ایسی تیزی کے ساتھ لے کر کے آتے ہیں. بدبخت آدمی ہے وہ انسان جو مہمان کا اکرام نہیں کرتا. آج ہمارے گھر کا دروازہ بجے، ہمیں اطلاع ملے کہ کوئی مہمان آیا ہے، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی وجہ ایک سستی کاہلی ہے، اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے مہمان کو کھلانے کا، اس کی فضیلت، یہ عمل کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے. آج سن لیے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے سنیے. اللہ کرے کہ ہمارے دل کے ایک گوشے میں یہ اتر جائے، اور جب مہمان آئے تو ہم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی تکریم تعظیم کرتے ہوئے اس کی مہمانی کریں. مدینہ منورہ میں یہ قصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ایک نوارد آیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا رسول اللہ بھوک لگی ہے، کچھ نہیں ہے کھانے، بھوک آدمی پریشان ہو. نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. اپنی بیویوں کو پیغام بھیجا کہ کسی کے گھر کے اندر مہمان کے اکرام کے لیے کچھ ہے تو بھیج دو. ہر بیوی کے گھر سے جواب آیا کچھ بھی نہیں. دو جہاں کا سردار، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. آج طرح طرح کی نعمتیں ہمارے گھر کے فریج میں ڈیفریزر میں سڑ جاتی ہیں، پھینک دیتے ہیں، کچھ نہیں. نبی علیہ السلام نے مجمع میں اعلان کیا ہے کوئی شخص جو مہمان کا اکرام کرے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو فرمایا رسول اللہ میں اکرام کروں. کہ اللہ کے مہمان کو لے جاؤ، رات کا وقت ہے. گھر لے گئے. بیوی سے کہا مہمان آیا ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے. کیا کہا؟ رسول اللہ کا مہمان ہے، کھانا لے کے آؤ. بیوی نے کہا بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے اور تو کچھ بھی نہیں. کہا بچوں کو سلا دو اور جب کھانا رکھو تو یہ روشنی کے لیے جو چراغ ہے اس کو بجھا دینا. بیوی تابعدار تھی، بچوں کو سلا دیا.
کھانا رکھا گیا تو یہ بھی بیٹھ گئے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مہمان دسترخوان پہ ہو اور میزبان سائڈ پہ ہو. بیٹھ گئے, چراغ بجھا دیا اور اپنی حرکت سے ایسے ظاہر کر رہے ہیں مہمان کو کہ ہم بھی تیرے ساتھ کھا رہے ہیں, اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانے دیا. صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی علیہ السلام نے نام لیا, کہا اللہ تعالی اس سے اور اس کی بیوی سے خوش ہو گئے. قرآن میں ان کی صفت بیان کی, پارہ 28 سورہ حشر, دوسری سورت ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ کھا لے میں بھوک برداشت کر لوں, یہ کھا لے میں بھوک برداشت کر لوں. ہمارا الٹا معاملہ ہے, میں حلق تک کھا لوں, دوسرا بھوکا مرتا ہے تو مرے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. اللہ کو کتنی ادا پسند آئی. اور یہی جو حدیث ہے اس کو ایک دوسری جگہ پر جب نقل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شوہر اور اس کی بیوی کے اس عمل پر مسکرا اٹھے. کیسی عجیب بات ہے. یہی حدیث دوسری جگہ پر ہے تو اس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی اس ادا کے اوپر مسکرا اٹھے. اور اللہ نے ان کی صفت قرآن میں بیان کی. یہ میں نے جو موضوع آج چھیڑا ہے, عید کا دن ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے, روزہ رکھنا حرام ہے. ہم کھاتے ہیں, بیوی بچوں کے لیے انتظام کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات ہو کہ اس انتظام کے اندر ہم اچھی سوچ رکھنے والے بن جائیں, اچھی نیت کرنے والے بن جائیں کہ میرے گھر میں مہمان آئیں, میں ان کا بھی اکرام کروں. کیا ملے گا؟ میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں جس کو الفضل المبین اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے. یہ مسلسلات کی حدیث میں سے, جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلسلات کی حدیث کیا ہوتی ہے. یہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہر حدیث بیان کرنے والا آگے بیان کرتا ہے. اس اہتمام میں ایک کمی مجھ سے ہوئی. جس طرح نبی علیہ السلام نے عمل کیا مجھے بھی کرنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ افراد بھی بہت زیادہ ہیں اور اس وقت کر بھی نہیں سکتے, وقت بھی تھوڑا ہے. اس حدیث کے اوپر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ 902 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہے. امام سخاوی بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, اور میں ان کے بڑے ہونے کی صرف 2 باتیں نقل کروں گا. ایک بات کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے القول البدیع, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھتے ہیں نا, اس درود کی اہمیت کیا ہے, فضیلت کیا ہے, کہاں کہاں پڑھتے ہیں, کیسے کیسے پڑھتے ہیں, یہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. ان کا نام بھی محمد ہے, ان کے والد کا نام عبد الرحمن ہے. یہ مصر میں پیدا ہوئے تھے. تو ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو پڑھا جاتا ہے اس پر ایک کتاب لکھ دی ہے القول البدیع. اور یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں. یہ بہت بڑا نام ہے محدثین کے یہاں, بہت بڑا نام ہے. میں سمجھتا ہوں جو میں نے ان کے حالات پڑھے, اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر جو کتاب لکھی ہے, شاید اس لکھنے کی وجہ سے ان کی تدفین کہاں ہوئی, نبی کے پڑوس میں جنت البقیع کے اندر. جو میں حدیث سنا رہا ہوں اس کے متعلق امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند کے اندر ایک راوی ہے جس پر علماء نے تکلم کیا ہے, مگر ہر زمانے کے علماء نے اس حدیث کو بطور تبرک کے برکت سمجھتے ہوئے اس کو لیا ہے اور اس کو مسلسلات کے عمل میں رکھا ہے. حدیث کیا ہے؟ میں نے بھی ایک بات کہی کہ ہونا اسی طرح چاہیے تھا کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آج ہم بھی ایسی کرتے.
لیکن وقت بھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ افراد بھی بہت ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مہمانی کی، اپنے داماد کی مہمانی کی، داماد کی۔ کس چیز سے کی یہ آخر میں بتاؤں گا تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلے مہمانی کی، پھر مہمانی کر کے حدیث سنائی۔ ہم سے کمی یہ ہوئی کہ ہم نے مہمانی ابھی نہیں کی مگر حدیث سنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی کر بھی لیں گے کسی کی، اللہ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے گا۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پکی سچی نیت کرتے ہیں کہ آج کے دن کے اندر اس حدیث پہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ کیا ملے گا وہ سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمانی کی، پھر یہ حدیث سنائی۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے، ان کا نام تھا علی، باپ کے نام پہ بیٹے کا نام رکھا تھا، علی بن حسین بن علی یہ نام ہے، اپنے بیٹے علی کی مہمانی کی حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پھر ان کو حدیث سنائی۔ اور حضرت علی بن حسین نے اپنے بیٹے جو مشہور ہیں امام باقر کے نام سے، ان کی مہمانی کی اور یہ حدیث سنائی۔ اور امام باقر نے حضرت امام جعفر صادق کی مہمانی کی اور یہ حدیث سنائی۔ میرے پاس پورا سلسلہ اس کا موجود ہے، بس میں یہیں تک سناتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑے بڑے۔ نبی نے کیا کیا؟ حضرت علی کی مہمانی کی اور مہمانی کرنے کے بعد آپ کو حدیث سنائی۔ حدیث کیا ہے؟ کہا جو انسان ایک آدمی کی مہمانی کرے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا کہ کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کی مہمانی کی۔ پھر نبی نے حضرت علی سے فرمایا جو آدمی 2 بندوں کی مہمانی کرے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں کہ جیسے کسی نے حضرت آدم اور اماں حوا کی مہمانی کی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی 3 آدمیوں کی مہمانی کرے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں۔ دیکھیں فرشتے کھاتے نہیں ہیں، کھانے پینے سے اللہ نے ان کو دور رکھا ہے، لیکن نبی نے ایک چونکہ بڑی بات تھی تو سمجھانے کے لیے کہ اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، کہا جو 3 کی مہمانی کرے اس کو ثواب اتنا ملے گا کہ اس نے حضرت جبرائیل، اسرافیل، میکائیل کو کھانا کھلایا۔ کہا جو آدمی 4 آدمیوں کی مہمانی کرے اس کو اللہ اتنا ثواب دیں گے۔ اللہ نے آسمان سے کتنی کتابیں اتاری؟ 4، تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان 4 کے پڑھنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا، 4 آسمانی کتابیں۔ پھر فرمایا جو آدمی 5 آدمیوں کی مہمانی کرے، 5 اللہ تعالیٰ اس کو با جماعت 5 نمازیں پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ مگر کتنا، یہ عجیب بات ہے، 5 نمازیں با جماعت تو ہے، ثواب اتنا دیں گے جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک 5 نمازوں کا جماعت کے ساتھ جو ثواب ملتا ہے سب دیں گے اس کو۔ کمال یہ ہے۔ پھر فرمایا جو آدمی 6 آدمیوں کی مہمان نوازی کرے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیں گے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ نبی ہیں ان کی اولاد میں سے اگر کوئی غلام ہوتا اور اس غلام کو خرید کے اللہ کے لیے آزاد کرتا، 6 آدمیوں کے کھلانے پر 60 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملیں گے۔ اللہ 1 کا بدل 10 دیتے ہیں نا، 6 کا بدل کتنا ہے؟ 60 گنا۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی غلام کو خرید کے آزاد کرے اس آزاد کرنے والے کے جسم کے ایک ایک حصے کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ 60 آدمیوں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا علی جو آدمی 7 آدمیوں کی مہمان نوازی کرے، 7، اللہ اس کو اتنا ثواب دیں گے۔ اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، پارہ 14 کے اندر موجود ہے۔ اللہ 7 کے 7 اس بندے پر بند کر دیں گے۔
پھر فرمایا علی جو آدمی 8 بندوں کی مہمان نوازی کرے، 8 اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، اس 8 بندوں کی مہمان نوازی کرنے والے پر اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ پھر فرمایا علی جو آدمی 9 افراد کی مہمان نوازی کرے، یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کے بعد اللہ اس کو اتنا اجر دیں گے، جب سے اللہ نے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر قیامت آنے تک دنیا میں جتنے گناہ ہوں گے ہم گن سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے آدھے گھنٹے کے گناہ نہیں گن سکتے، 1 گھنٹے کے گناہ نہیں گن سکتے۔ وہ جب سے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر کے قیامت آنے تک جتنے گناہ ہوں گے اتنی نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ پھر فرمایا علی جو آدمی 10 بندوں کی مہمان نوازی کرے اللہ تعالی اس کو اجر دیں گے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اور یہ 4 افراد نہیں، آخر میں فرمایا قیامت تک یہ چاروں کام جتنے لوگ کریں گے، جتنے ہوتے رہیں گے، سب کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ بس یہاں تک حدیث۔ اور نبی نے مہمان نوازی کس چیز سے کی تھی؟ خدا کی قسم ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے۔ حضرت علی کی مہمان نوازی کی تھی کھجور اور پانی سے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کی مہمان نوازی کی حضرت حسین کی کھجور اور پانی سے۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے علی کی مہمان نوازی کی کھجور اور پانی سے، اور علی نے اپنے بیٹے امام باقر کی مہمان نوازی کی کھجور اور پانی سے، اور امام باقر نے امام جعفر صادق کی مہمان نوازی کی کھجور اور پانی سے۔ آج یہ دونوں چیزیں ہم میں سے کس کے گھر میں نہیں ہیں؟ کس کے گھر میں نہیں ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پکی سچی نیت کریں۔ جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے اور انسان اس برکت والی چیز کو سامنے رکھ کر اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ عید کے دن ویسے ہی ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، اور باہر سے آئیں نہ آئیں ہماری اپنی بہنیں آتی ہیں جو پرائی گھر کی ہو چکی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کے بچے آتے ہیں جو پرائے گھر کے ہیں، آدمی مسکرا کر کے ان سے ملے اور ان کی مہمانی کرے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اجر کیسے دیتا ہے۔ اب یہ سوچیے جنت اور نیکیاں یہ کمانا مشکل ہے یا آسان ہے؟ بہت آسان ہے، بس فرق کتنا ہے میں اپنی سوچ بدل لوں، میں نیت اپنی اچھی کر لوں۔ ہر آدمی عید کے دن جو ہے اور نہیں تو اپنوں ہی کی خاطر تواضع کرتا ہے۔ کھجور پانی نہیں ہے، جو اللہ نے گھر میں میسر کیا ہے وہ پیش کر دے۔ ہمارے گھر کے مٹکوں میں، کولروں میں، فریجوں میں پانی تو ہوتا ہی ہوتا ہے، وہی گلاس بھر کر کے دے دے، کوئی مشکل کام نہیں۔ آنے والے مہمان اس کی عزت اپنے دل میں رکھے، اللہ نے اس کی جو برکت اور عظمت رکھی ہے اس کو اپنے دل کے اندر رکھے، مہمان کی عزت اپنے دل کے اندر رکھے۔ مہمان کے آنے کے بعد ہمیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہاں آ گیا، ہماری سوچ یہی ہوتی ہے نا، یہ کہاں آ گیا، یہ کہاں آ گیا۔ تو ہمارے یہاں عید کے دنوں میں ویسے بھی آدمی بہت سارے اچھے مہمانی کرتے ہیں، یہ صرف عید کے دن کے لیے نہیں ہے جو میں حدیث میں نے سنائی ہے، یہ پورے سال کے لیے ہے۔ لیکن آج میں نے اس لیے سنائی ہے کہ ہر گھر کے اندر مہمان آتے ہیں، اپنے بھی آتے ہیں، پرائی بھی آتے ہیں۔ کاش کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم اپنی نیتیں اچھی کر لیں اور یہاں سے گھر جا کر کے اپنی بیوی بچوں کو بھی بتا دیں کہ آج جو مہمان آئے اس نیت کے ساتھ اس کا اکرام کرنا ہے، اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں کیسے اتارتا ہے۔ تو میں نے حدیث جو شروع میں تلاوت کی تھی مشکات شریف کی، نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ یہ تو آج کا موضوع تھا جس پر میں نے بحث کی، بات کر لی۔ آخر میں 1-2 چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات،
ہمارے یہاں ایک دستور بن گیا ہے، شریعت میں نہیں ہے، اور یہ ہم نے بنا لیا ہے، یہ ہم نے بنا لیا ہے اور یہ بن چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابھی آج عید کے دن سے پہلے اور پچھلی عید کے بعد، یعنی ایک سال کے اندر کسی گھر میں میت ہو چکی ہے تو عید کے دن اس کے گھر میں جانا ہم فرض سمجھتے ہیں۔ پتہ ہے اس ہمارے عمل سے ہمیں کتنا بڑا گناہ ملتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ میں نیکی نہیں کہہ رہا، کیا ملتا ہے؟ گناہ ملتا ہے، اس لیے کہ جو آدمی مر گیا اس کے گھر والے اس کا غم بھلا چکے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ہم عید کے دن روتے دھوتے ایسی فضول کے آنسو بہا کر کے جاتے ہیں، ان کو بھی غمگین کر دیتے ہیں، ان کی خوشی بھی خراب کر دیتے ہیں، تو اب ہمیں ثواب ملے گا؟ ہمیں ثواب ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کی تجہیز، تکفین، تدفین میں وہ حاضر نہ ہو سکا، اس کے اہل خانہ سے وہ تعزیت نہ کر سکا، 3 دن گزر گئے، عام میت میں 3 دن گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد اس سے تعزیت کرنا جائز نہیں ہے، اس کے غم کو تازہ کرنا ہے۔ یہ مسئلہ ہے شرعی۔ 3 دن کے بعد اگر ہم پھر موجودہ وقت میں میت کے جنازے میں، کفن دفن میں حاضر نہ ہو سکے، کہیں بھی تھے، کچھ بھی تھا، 3 دن کے بعد اب اس کی تعزیت کرنے نہ جائے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس لیے کہ ان کے غم کو تازہ کرنا ہے۔ اب وہ بیچارے بھول بھال چکے ہوتے ہیں، عید خوشی کا دن ہوتا ہے، ہم روتے دھوتے آنسو بہاتے پہنچ جاتے ہیں، ان کے غم کو پھر تازہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ خدا کے واسطے ایسا کام نہ کریں، یہ اپنے اندر سے نکال دیں۔ کوئی جانا فرض نہیں، یہ دنیا کے رسم و رواج یہی چھوڑ دیں۔ اس سے بہتر تو یہ ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس مرحوم کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کر دیں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس کی روح کو کتنی خوشی ہوگی۔ لہذا کسی کے عید کی خوشی کو غمی میں نہ بدلیں۔ دوسری بات، رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے گزارا، الحمدللہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی۔ کبھی کبھی زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ جی میں نے تو رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا، میں نے تمہیں سب کچھ پورا کر لیا، میں نے اس کا پورا حق ادا کر لیا۔ جھوٹ بول رہا ہے، تو نے کھایا بھی ہے، تو سویا بھی ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا، تو کہاں سے پورا حق ادا کیا؟ تھوڑی زیادہ عبادت کر لی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس عبادت کو جھوٹ بول کر کے ہم ضائع کریں۔ اور جھوٹ کیسا لپیٹ کر ہم بولتے ہیں نا اگلے کے سامنے، میں نے تو بڑا حق ادا کر، میں نے پورا یہ کہاں سے پورا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم تو کمزور لوگ ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے، کیا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادت کروا دی، اس کی توفیق بھی دی، ہمارے لیے آسان بھی کر دیا، آئندہ بھی ہمیں ملتا رہے، ہم اس کو کرتے رہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ آخری بات، ہمارے یہاں ایک دوسرے کو عید مبارک کی کبھی زبان سے، کبھی مل کر، کبھی میسج کے تھرو ہم کر دیتے ہیں۔ اب جس نے ہمیں عید مبارک بھیجی ہے اس نے پہلے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نیچے اس نے لکھا ہے عید مبارک، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں خیر مبارک۔ یہ ضروری نہیں، وہ جو سلام کیا اس کا جواب دینا واجب تھا، وہ ہم چھوڑ دیتے۔ کرتے نہیں کرتے؟ یہ ہماری سستی اور کاہلی ہے۔ بھائی پہلے اس نے سلام لکھا ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، عید مبارک کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ تو سمجھ آ گیا ہوگا، لہذا اس کا خیال کریں کہ ہم پہلے اس کے سلام کا جواب دیں، پھر آپ اس کی عید مبارک کی خیر مبارک کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔